آج سورہ تکاثر کی تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ تکاثر ایک رکوع 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام تکاثر پڑا، پہلی آیت پاک کے اندر یہ لفظ موجود ہے اس وجہ سے۔ تکاثر کے معنی ہوتے ہیں کثرت مال کی چاہت کرنا، زیادہ سے زیادہ مال اولاد کی کثرت پر فخر کرنا۔ شان نزول اور جس وقت یہ سورہ پاک نازل ہوئی اس وقت کے حالات یہ تھے کہ قریش کے 2 قبیلے، ایک تو بنی سہم اور دوسرا یہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ، ان کے بڑے خاندان کے لوگ بنی عبد مناف اور بنی سہم کے درمیان یوں ہی بات میں بات چل پڑی، اور کس کے پاس زیادہ مال ہے، کس کے پاس زیادہ دولت ہے، کس کے پاس زیادہ آل اولاد ہے، کس کے لوگ زیادہ ہے، بس اس پر فخر کرنے کی ایک ہوڑ مچ گئی۔ بس ایک ہوا چل جاتی ہے کبھی کسی چیز کی تو لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں خاندان کے لوگ، بنی عبد مناف اور بنی سہم کے لوگ، اپنے مال گنانا شروع کرے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنے ہیرے ہیں، اتنے موتی ہے، اتنے گائے ہیں، اتنی بھینس ہیں، اتنے بیل ہے، اتنی بکریاں ہے، اتنی چھگڑیاں ہے اور اتنے اونٹ ہے، یہ سب بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب مال دولت کا بھی سب کچھ اسٹاک ختم ہو گیا تو اب انسانوں کے شمار کی بات آئی کہ ہمارے یہاں اتنے بڈھے ہیں، اتنے جوان ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اتنی بوڑھیاں ہیں، سب شمار کرا دیے۔ تو اب اس کے بعد جو مر چکے تھے، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو بھی گنانے لگے کہ فلاں جگہ دیکھو وہاں ہمارے خاندان کی 5 قبریں ہیں، فلاں جگہ دیکھو وہاں ہمارے خاندان کی 10 قبریں، یعنی اپنی کثرت اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے زندوں تو زندے، مردوں تک کو نہیں چھوڑے، ان کو بھی گننا شروع کر دیا۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی، الہاکم التکاثر، کثرت مال کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا، تم کو باولا کر دیا۔ مال کی کثرت، آل اولاد کی کثرت نے تمہیں حواس باختہ کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر کے منہ بھی دیکھ لیے۔ یہ ایک مطلب ہوا کہ مال و دولت شمار کرنے کا نشہ اتنا چڑھا کہ زندوں تو زندے، مردوں کی قبریں بھی گن ڈالی۔ یہ کون سی بے وقوفی اور بے تکی والی بات ہوئی؟ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ بس مال کی کثرت، آل کی کثرت، دنیا اور دھن دولت کی کثرت کی چاہت نے تم کو اتنا اندھا بنا دیا، اتنا اندھا بنا دیا کہ بس دنیا ہی دنیا، پیسہ ہی پیسہ کرتے رہ گئے، یہاں تک کہ مر کر قبر میں آ کر پہنچ گئے، گڑ گئے، تب تک کہ اخیر تک مال نہیں چھوٹتا۔ اتنی بھی کوئی دیوانگی ہوتی ہے؟ ایسے بھی دنیا کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں
غافل کر دیا مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. کلا سوف تعلمون، نہیں نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم پھر یقیناً ان قریب جان جاؤ گے. ڈبل کہا گیا. ایک تو یہ دنیا کی چاہت میں اور چمک دمک میں جو اندھے بنے ہوئے ہیں، مرتے وقت ہی ان کو سب کچھ حقیقت پتہ چل جائے گی. جب نزا کا عالم ہوگا، روح کھینچی جائے گی، اسی وقت یہ سارے بادل چھٹ جائے گے اور حقیقت اجاگر ہو جائے گی. میں تو چھاؤ کے پیچھے بھاگتا رہا، اصل تو کچھ اور ہی تھا. آیا تو کسی اور چیز کے لیے تھا، اور پورا موقع اور ساری زندگی کسی اور چیز کے پیچھے میں نے گوا دی. جب نزا کا عالم آئے گا، روح جب جسم سے کھینچی جائے گی، مرتے وقت تم جان جاؤ گے حقیقت حال اور سچائی کو. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. کب؟ قبر کے اندر. قبر کے اندر کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان محبت کرتا ہے مال سے، آل سے، اعمال سے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جاتے ہی، سانس کا رشتہ ٹوٹتے ہی، روح جسم سے جدا ہوتے ہی مال تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا. جس مال کو تم نے بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب اپنے پرائے سب کی گردنیں مروڑ کر حق مار کر جمع کیا تھا اور مال کی کثرت پر فخر کر رہے تھے، وہ مال روح نکلتے ہی تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا بن جاتا ہے. مال تو فوراً گیا چھوٹ کر، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. مزہ ماریں گے بعد والے اور حساب دینا پڑے گا تم کو. یا اللہ. پھر دوسرا ہے آل، یعنی آل اولاد، بیٹا بیٹی، یہ وہ سب. یہ کہاں تک زیادہ سے زیادہ ساتھ آئیں گے؟ قبر کے باہر تک. بس 3 مٹھی مٹی کیا دے دیے تو ہاتھ جھاڑ کر سمجھتے ہیں پورا حق ادا ہو گیا، چلے واپس. اکیلے چھوڑ دیا. جن کے لیے تم رات رات جاگتے تھے، دن بھر دوڑتے بھاگتے تھے، وہ ہاتھ جھاڑ کر مٹی بھی ساتھ لینا گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں قبر کی مٹی گھر میں نحوست لاتی ہے. ہاں، مر گئے تو آدھا گھنٹہ گھر کے اندر رکانا گوارا نہیں کرتے. جلدی جلدی باڈی خراب ہو رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے ان کے گھر پہنچا دو. واہ رے واہ، نام پر بلڈنگ میرے ہے، مجھے بولتا ہے ان کے گھر پہنچا دو. پتا چلا اصلی گھر کچھ اور ہے. ہاں یا اللہ. تو غرض کے یہ حال کہ مرنے کے وقت انسان پر سب کچھ عیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، میں کس کے پیچھے زندگی تباہ کیا، برباد کیا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ہاں تم ان قریب یقینی طور پر جان لوگے. لترون الجحیم، اور ضرور تم دیکھو گے جہنم کو. جہنم پر سے ایمان والے بھی جائیں گے اور بد اعمال والے بھی جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، برے بھی جائیں گے. ہر ایک کا گزر ہوگا جہنم پر سے. لیکن جو نجات یافتہ ہے اللہ کے پیارے، وہ تو جہنم سے پار ہو جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم کے میں گر کر ہمیشہ وہیں تڑپتے رہ جائیں گے. لا ترون الجحیم، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لا ترونها عین الیقین، اور اس کو یقین کی آنکھوں سے ضرور تم دیکھو گے. ہاں، عین الیقین کہتے ہیں دیکھ کر جو علم حاصل ہو. سنا کر پڑھا کر جو علم ہو گیا وہ تو علم ہے. ہاں، لیکن جو دیکھ کر ملے اس کو عین الیقین کہیں گے، اور خود اس میں گھس کر ملے، اپنے آپ پر بیت کر جو ملے اس کو حق الیقین کہتے ہیں. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن
ساری دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، عیش و آرام کے بارے میں، جو دنیا کے اندر مال دولت جمع کیے، ادھر ادھر سب کچھ کیے، الٹا پلٹا کیے، اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو آسائش عطا فرمائی، 2 وقت کی روٹی مل جا رہی ہے، چین سے آپ سکھ شانتی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، نہ بم پھٹ رہے ہیں، نہ کوئی کاٹ رہا ہے، نہ کوئی دوڑ رہا ہے، نہ کوئی مار رہا ہے، سکھ چین سے آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، جو کچھ بھی عیش و آرام کے نوالے آپ توڑ رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، دوپہر کے وقت ظہر بعد آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا لیٹ جاتے تھے۔ چلچلاتی دھوپ کا موسم، حضور باہر نہیں تشریف لاتے تھے، لیکن ایک دن جو ہے کھڑی دھوپ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! تو جس وقت حضور کبھی نکلتے نہیں تھے اس وقت باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، سامنے صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم بھی ہے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اخرجکما هذه الساعة، اس وقت تم کو کس چیز نے باہر نکالا؟ کوئی تو نکلتا نہیں، تم کیوں نکل آئے؟ دونوں جلیل القدر بزرگ صحابی حضور کے جانثار عرض کرتے ہیں اخرجنا الجوع یا رسول اللہ، او کما قال، حضور بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے، بھوک نے ہم کو باہر نکال دیا، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ صدیق اکبر کے یہاں جو مکے کے رئیس اعظم تھے، سب کچھ حضور کے قدموں پر لٹا دیا، آج موقع ہے فاقہ کا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ عمر فاروق اعظم، گھر میں کچھ نہیں۔ ایسی نوبت تو آپ پر نہیں آئی نا؟ کتنی نعمت میں ہو، کتنے عیش و آرام میں ہو، کب شکر ادا کرو گے؟ اس کے بعد بھی کالا گورا سب کچھ جمع کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اللہ اکبر! سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا سنتے ہیں؟ ہمت ہے تو سن کے بتاؤ۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں اخرجنی الذی اخرجکما، مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا جس نے تم دونوں کو نکالا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں جن کے نام کا صدقہ اور جن کے قدموں کی خیرات ساری دنیا کھاتی ہے، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جن کے در سے 2 جہاں پلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے۔ قوموا فقاما، حضور فرماتے اٹھو، دونوں صحابی اٹھے اور گئے وہ ایک انصاری صحابی رسول کے یہاں، کچھ راوی کہتے ہیں وہ مالک ابن حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک روایت ہے وہ حضرت ابو الحیثم انصاری صحابی رسول ہے، ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ باغ بگیچے والے تھے، نوجوان تھے، ایک دم محنت کش تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے سرکار دونوں اپنے نائبین کو لے کر ساتھ میں گئے تو کاہے کے لیے گئے ہوں گے؟ بتاؤ بھلا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ سوچ کر کہ صحابی کچھ کھانے کے لیے پیش کرے گا، خدمت کرے گا۔ ہاں، اللہ اکبر! قسمت کھل گئی وہ صحابی کی، سرکار تشریف لے گئے۔ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، آقا نے کرم فرمایا اور غریب کی کٹیا کو جنت نشان بنایا۔ آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا۔ حضور دونوں صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے تو معاملہ یہ تھا کہ صاحب البیت جو اہل گھر والے تھے صحابی، وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہ موجود نہیں تو آج کل ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے یہاں رشتہ دار جاتا ہے، آدمی نہیں ہو تو پھر بھی جا کے اندر گھس کر بیٹھ جاتا، ہاں رشتہ دار ہے نا۔ یہ حکم نہیں ہے، آدمی کوئی ہونا چاہیے گھر میں تو جا کر بیٹھو، ورنہ باہر سے ہی سلام کر کے چلے آؤ یا انتظار کرتے رہو آنے والا آئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، اندر سے صحابیہ نے دیکھا. ہاں تو صحابیہ نے جو دیکھا کہ میری ڈیوڑی پر، میری دہلیز پر آمنہ کا لال جلوہ افروز ہے، مصطفیٰ جان عالم تشریف لائے ہیں. صحابیہ تھی، مارے خوشی کے بے حال ہو گئی اور کہتی ہے مرحبا و اہلا، حضور تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. پرتپا خیر مقدم کیا. لیکن سرکار فرماتے ہیں ہاں اینا ذهب صاحب البیت او کما قال، کہ گھر والے کہاں گئے؟ تو بی بی نے عرض کیا ذهب يستعذب لنا الماء، وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. تو میٹھا پانی مدینہ منورہ میں بہت کم ملتا تھا، دور دراز سے لانا پڑتا تھا. وہ اونٹنی پر 2-3 مشق لے کر باقاعدہ پانی بھرنے کے لیے گئے تھے. تو کہا کہ ہم میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. وہ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی کھڑے تھے. حضور جیسے ہی مڑے تو دیکھا کہ سامنے سے وہ اونٹنی پر مشق لادے ہوئے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. دور سے انہوں نے حضور کو دیکھ لیا، ادھر سے سرکار نے ان کو دیکھ لیا. دیکھا تو وہیں سے بالکل تیز رفتار سے دوڑتے دوڑتے دوڑاتے دوڑاتے آئے اور اونٹنی پر سے اچھال مار کر کود کر حضور کی بارگاہ میں ہاں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ عظمت والے مہمانوں والا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنی فخر سے. ارے آپ کے جذبات تھے نا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا. ہاں ارے ویسے ان سے بھی اعلیٰ جذبات وہ صحابی کے تھے. انہوں نے فخر سے کہا مجھ سے بڑھ کر عزت والے مہمانوں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بہت ہی ادب احترام سے حضور کو اندر لے کر گئے. فوراً دوڑتے بھاگتے گئے، باغ میں سے کھجوروں کا پورا گچھا اتار کر لائے، جس کے اندر کچی کھجور، پکی کھجور، ادکچی کھجور، ہر طرح کی کھجوریں تھیں. وہ سب لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد میٹھا پانی وہ لا کر رکھ دیا. پھر گئے، چھری اٹھائی. چھری اٹھائی مطلب کیا تھا؟ ذبح ہوگا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کی وارفتگی اور والہی جو دیکھی تو ارشاد فرمایا ایاک والحلوب، ہاں دودھ والی بکری مت کاٹ ڈالنا. ہاں جوش جوش میں دودھ والی بکری تمہارے کام کی ہے، بغیر دودھ والی کاٹنا. پھر انہوں نے ایک بکری کا بچہ کاٹا، مزے سے اس کو چھیلا چھالا، پھر اس کے بعد گوشت تیار کیا. اب بھونا ہوا گوشت سامنے رکھ دیا. پھر عرض کرتے ہیں سرکار تناول فرمائے. گوشت حضور نے تناول فرمایا، کھجوریں بھی تناول فرمائی، میٹھا پانی پی لیا. پی لینے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، قیامت کے دن اے میرے صدیق، اے میرے عمر، تم سے، ہم سے، سب سے اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کتنی چیزیں تھی، گوشت، پانی، کھجور. افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا سمیٹ کر تمہارے دسترخوان پہ جمع کر دیتا ہے. کبھی لقمہ اٹھاتے وقت سوچا ہے کہ اس ایک تربوز کے ٹکڑے کے سوال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ان کا بھی جواب دینا پڑے گا. ٹھنڈا میٹھا شربت ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. رات میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، نعمتوں کے دسترخوان اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. ایک ایک لقمے کا سوال ہوگا. کیا کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. انسان کے قدم اللہ کے دربار سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 چیزیں کا 5 سوال نہ ہو جائے. ہاں ان حیاتہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کیسے گزاری بتا. کیا آپ کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہو؟ یا اللہ میں نے سٹے لگاتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، دارو پیتے ہوئے، گانجا کھاتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے ایسے میں نے گزاری ہے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، گھر پوڑی کرتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے، چگلی غیبت کرتے ہوئے، حق حقوق مارتے ہوئے میں نے زندگی گزاری بتا سکتے؟ تو کائے کو یار چھوڑو نا، یہ سب سیدھا راستہ اپنا لو.
ایک دم کلیئر کاغذ کر لو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بول سکو. زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گلائی، کیسے گزارا جوانی. جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، بڑی آوارہ ہوتی ہے، بڑی عیاش ہوتی ہے، اس کو محبتیں بڑی جلدی ہوتی ہے. ارے اس سے کیا محبت کرتا، اللہ نے اپنا محبوب تجھے محبت کے لیے دیا ہے. کر جی کھول کے پیار کر، مصطفیٰ جان عالم سے پیار کر. ہاں ایسا محبوب تو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. ہاں جوانی کہاں گزاری. پاکیزہ کرو اپنی جوانی کو، پاکیزہ کرو اپنی آنکھوں کو، پاکیزہ کرو اپنے ذہن و فکر و خیال کو، پاکیزہ کرو اپنی تنہائیوں کو. ہاں وعن مالہ من اینا اکتسبا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا. وفیما انفقا، اور کہاں تو نے خرچ کیا مال بتا. یہ سوال ہوگا. دنیا کے اندر سی اے کو ایڈجسٹ کر کے باقاعدہ جو کچھ بھی آئی ٹی ریٹرن بھرنے کے حساب سے اپنے حساب کا چارٹ بناتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن آخرت میں یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے نا، سارا بہی کھاتا. ارے ان کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی جانتا ہے. تو وہاں کیا کرو گے. لہذا مال کہاں سے کما رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو، سب کچھ آوک جاوک کا حساب دینا پڑے گا. اور آخری سوال سب سے زبردست ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جو کچھ سیکھا پڑھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. بڑا عالم بنتا تھا، لوگوں کو بڑے بڑے اپدیش دیتا تھا، تو نے کتنا عمل کیا. مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. ارے کچھ تو پتا ہے نا یہ 5 سوال کے بارے میں، تو جب جانتے ہو تو کیا عمل کیا تم نے. پوچھا جائے گا. ہر ایک کے بارے میں ایک چیز بھی معلوم ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا اس کی بھی تیاری کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں، جو شرع ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ضرور ضرور اس قیامت کے دن اس نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم کو صحیح انداز میں زندگی گزرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دین سنت شریعت اور مصطفیٰ جان عالم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو دھن دولت دکان مکان ایمان کی حفاظت و صیانت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ہر مسلمان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بدنظروں کی بددر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ و مامون فرمائے. الہ العالمین بچوں کا مستقبل حسین، تابناک، کامیاب، کامران، حسین اور قابل رشک، قابل فخر بنائے، اور آنے والے زمانے میں آنے والے دور کے خوفناکیوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.